کہ پی او کے میں لگاتار احتجاج میں شدت دیکھی جا رہی ہے، مظاہروں میں شدت دیکھی جا رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس بیچ بڑا قدم جو وہاں کی کمیٹی ہے انہوں نے لیا ہے، اور جو مذاکرات اسلام آباد کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات سے کوئی بات نہیں بنی اور ان مذاکرات کو انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو احتجاجی تحریک ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے اور مکمل طور پر کل یعنی اتوار کو شٹر ڈاؤن کی کال دی گئی ہے۔ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی او کے میں احتجاجی تحریک نے زور پکڑ لیا ہے اور کل مکمل طور پر شٹر ڈاؤن کی کال دے دی گئی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اسلام آباد سے مذاکرات کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور مظفر آباد اسمبلی کی جانب لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ کشمیری پرچم تلے جمع ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ پاکستانی حکام کی کارروائیوں کے بعد اب مزید کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پی او کے میں قوم پرست رہنما شوکت نواز میر کی گرفتاری کے بعد احتجاجی تحریک میں مزید شدت آ گئی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC نے اسلام آباد کے ساتھ مزید مذاکرات نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 5 جولائی یعنی کل اتوار کو مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے۔ احتجاجی قیادت نے مظفر آباد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی کی جانب یعنی جو مظفر آباد کی اسمبلی ہے اس کی جانب پیش قدمی کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ ابھی 27 جولائی کو انتخابات جو سو کالڈ الیکشنز کہلاتے ہیں پاکستان اتھارٹیز کروا رہی ہیں، لیکن 27 تاریخ کو ہونے والے انتخابات سے پہلے پاکستان میں عمران خان کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس نے الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جو رجیم نے جو فورس والا ایک آپشن چنا ہے شہریوں پر، جس میں پھر جیک پر پابندی عائد کی گئی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس میں ملک اور ریاست مخالف جو ہیں وہ الزامات لگے، اینٹی ٹیرر لا بھی استعمال کیے گئے جس کی سیکشن 6 اور 7 کا استعمال کیا گیا، جس میں نہ صرف شوکت نواز میر بلکہ 1 درجن سے زیادہ ساتھیوں کی گرفتاری ہوئی، 72 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، 70 سے 75 لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ رپورٹس خود پاکستان کے جو آزاد میڈیا ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس میں کنفرمیشن یہ بھی ہے کہ اب شوکت نواز پر بھی 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا تھا، جو جیک کے سربراہ ہیں وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں پاکستان میں، ان کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو جب تک نہیں چھوڑا جائے گا، رہا نہیں کیا جائے گا، جب تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی، تب تک احتجاجیوں کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جیک کے بینر تلے ہی جو وہاں کا ایک پرچم ہے POJK میں، اس پرچم کے تلے احتجاج کو جاری رکھنے کی بات کہی۔ دوسرا سب سے بڑا دھچکا یہ دیا گیا ہے، ایک بلاکیڈ ہے جس میں آٹا، چاول، دال، چینی، یہ جو میجر سپلائی چین تھی فوڈ کی یا خوراک کی پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر میں، وہ جب بند کی گئی ہے، وہ سپلائی منظم طریقے سے نہیں چل رہی ہے، تو اس کی بھی ایک ناراضگی والا وہ فیکٹر سامنے رکھا گیا ہے۔ کل اتوار کو مکمل طور پر شٹر ڈاؤن سٹرائک کی کال دی گئی ہے، مکمل ہڑتال POJK کے اندر ہے، اور اب تو الزام یہ بھی لگا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پر کہ آپ نے کشمیریوں کے ہاتھ میں اس کشمیر کا ذکر پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر میں لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے بھارت والے حصے میں جو کشمیری رہے ہیں پہلے ان کے ہاتھ میں بندوق تھمائی، اب POJK کے اندر اس بات کے لیے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، رینجرز، اسلام آباد کی سخت گیر پالیسی، زور زبردستی والی پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرے نہ صرف کریں بلکہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا۔ 2 بیک ٹو بیک اس میں تقاریر بھی آپ کو سنائیں گے جو جیک کی طرف سے کی گئی۔ یہ جو موجودہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ راولہ کوٹ کی ہیں، بھمبر کی ہیں، مظفر آباد کی ہیں، کوٹلی کی ہیں۔ ان علاقوں میں مکمل طور پر بند ہے اور اس وقت بھی فوج کو مزید جو اضافی نفریاں ان کی تعیناتی ہوئی ہے، لیکن جو اعلانات کیے گئے کل بند، مذاکرات ٹوٹل ختم، بلاکیڈ ختم کرنے کا مطالبہ، وہ جو 37 مطالبات پاکستان آکوپائیڈ جموں کشمیر کی مقامی اتھارٹیز نے کے سامنے رکھے گئے تھے، ان سب میں سے 5 ابھی جو نہیں مانے گئے، جس پر کمٹمنٹس کی گئی تھی، پھر وعدہ خلافی کی گئی، ایک تو اس پر جواب دینے کے لیے کہا گیا، لیکن اب منظم اعلان کہ آپ نے ہتھیار اٹھانے پر کشمیری قوم کو پہلے بھارت کے اندر جا کر مجبور کیا، دہشت گردی پھیلائی، اور اب یہی سلسلہ POJK کے اندر نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے۔ سے بتاتے ہیں کہ اگر شوکت نواز میر زندہ نہیں بچے گا تو پھر جو یہاں پہ سہولت کار ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ دیکھیے ان کے وفاقی وزراء ایک طرف کشمیریوں کو واپس
برادریوں میں قبیلوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں, علاقوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں دہشت گرد ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں, دہشت گرد ہے. میں ان سے کہتا ہوں, عالمی میڈیا کی موجودگی میں کہتا ہوں, میں تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, آپ سب کی موجودگی میں کہتا ہوں, کشمیریوں کے ہاتھ میں بندوق پاکستان کی فوج نے دی تھی. کشمیریوں کے ہاتھ میں بندوق دی پاکستان کی فوج نے تھی, اور پوری پاکستان کی فوج نے. اور تم ہمیں بتاتے ہو ہم دہشت گرد. ڈپٹی کمشنر راولا کوٹ, تم یہاں پر ریلیاں نکلواتے تھے بندوقوں والی, تلواروں والی. یاد ہے آپ سب کو, یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے. تم ریلیاں نکلواتے تھے دہشت گردوں کے خلاف, تم ہمارے خلاف فتوے جاری کرواتے تھے. تم ہمیں بتاؤ گے کہ دہشت گرد ایکشن کمیٹی اور یہ سارے لوگ دہشت گرد ہیں؟ یہ سارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, یہ اس دھرتی کے وارث ہیں. اور تمہیں اپنی یہاں سے چھٹی نظر آ رہی ہے, اس دھرتی سے تمہیں تمہارا بالکل آخری سانسیں نظر آ رہی ہیں. اور ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ ہو, اس جنگ کا آخری حل کیا ہے؟ ٹیبل ہے. اس حل کا حل کیا ہے؟ مذاکرات ہیں. بیٹھ کے اصولوں کی بنیاد پہ, بامی اصولوں کی بنیاد پہ, عزت کی بنیاد پر, جو جس کا حق ہے اس کی بنیاد پر کشمیریوں سے مذاکرات کے دروازوں کے ساتھ کھول کے بیٹھو اور بیٹھ کے بات کرو. اگر نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ راولا کوٹ کے عیدگاہ گراؤنڈ میں ہم جم گئے ہیں, الحمدللہ جم گئے ہیں, اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ جمیں گے. اور جہاں تک رہی بات آگے بڑھنے کی, جہاں تک رہی بات آگے جانے کی, کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آگے بڑھیں گے. اگر آگے بڑھنا پڑا آگے بڑھیں گے. 38 مطالبات پہ نہیں بڑھیں گے, ایک مطالبے پہ بڑھیں گے, ایک مطالبے پہ بڑھیں گے. اور مطالبہ کیا ہے؟ ریاست خالی کرو, ریاست خالی کرو, ریاست خالی کرو. چلیے, ریاست کو خالی کیجیے گا. پاکستانی فوج کو کھلا چیلنج انتخابات سے ٹھیک پہلے, اور یہ حالات پرتناؤ صورتحال پیدا کر چکے ہیں. وہ 27 تاریخ کو الیکشن کرنا یا کرانا بہت مشکل ہو رہا ہے, اور عمران خان کی پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا, وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی.